بتلاؤ اس نبی کے امتیوں کو گھر میں مرنا چاہیے کہ اللہ کے راستے میں مرنا چاہیے. بہت سے لوگ تو اپنی زبان سے کہی نہیں رہے, ڈر رہے کہ کہیں ابھی نہ مر جائے. ارے کہاں مریں گے؟ جو لوگ نیت میں سچے ہوتے ہیں اگر ان کی موت گھر پر بھی ہوئی تو انشاءاللہ شہادت کی موت ہوئی. اور کیا. اللہ مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے جب ہماری جماعتیں کثرت سے پھریں گی تو اللہ کے راستے میں جب ان کی قبریں بننے لگیں گی تو سمجھو اب باطل کے ٹوٹنے کا وقت قریب آ رہا. باطل کے ٹوٹنے کا وقت قریب آ رہا. میرے بزرگوں, دین میں پختگی اور درستگی آتی ہے دعوت کے میدان میں چلنے سے. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ, اس سے اچھا کس کا دین ہو سکتا ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہا ہو اور خود بھی نیک عمل کر رہا ہو. جو کنوینسنگ کرتا ہے وہ کسی دوسرے کو ووٹ دیتا ہے؟ ارے بولو نا. جو جس کی کنوینسنگ کرتا ہے جب مہر مارنا ہوگا تو کس کی نشانی پہ مہر مارے گا؟ ارے بولو نا. وہی جس کی کنوینسنگ کرتا ہے. جو آدمی ہر ایک کو اللہ کی وحدانیت کی طرف دعوت دے گا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کی طرف دعوت دے گا, وہ جو ہے ایمان کے راستے پر جمے گا کہ نہیں جمے گا؟ اللہ رب العزت استقامت کی دولت دیں گے. قبر کے سوال کا جواب آسان ہو جائے گا. قبر کے سوال کا جواب آسان ہو جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت قاسم بچپن میں انتقال کر گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا غم ہوا بیٹے کے انتقال پر. تدفین میں تشریف لے گئے بقیع. آپ جب تدفین سے فارغ ہو گئے تو آپ کا غم تھوڑا ہلکا ہو گیا. آپ کا چہرہ ذرا خوش بشاشت آئی. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ بہت غمگین تھے, ابھی آپ کا غم کچھ ہلکا لگ رہا ہے. تدفین کے بعد کہاں میرے بیٹے سے قبر میں سوال ہوا تمہارا رب کون ہے؟ اس نے کہا میرا رب اللہ ہے. تیرا دین کیا ہے؟ تو اس نے کہا میرا دین اسلام ہے. اور میرے بارے میں پوچھا گیا کہ ان کے بارے میں کیا کہتے ہو تو میرے بیٹے نے عجیب جواب دیا, ایک طرف تو میرے ابا ہیں, دوسری طرف اللہ کے رسول ہیں. قبر سے سب کو گزرنا ہے. قبر سے سب کو. قبر عالم برزخ ہے. چاہے لاشیں جلا دو, کہیں گڈھا کھود کے دفن کر دو, کہیں کچھ کر دو, لیکن سب کی روحوں کو عالم برزخ سے گزرنا ہے. ایمان والا قبر کے سوال کے جواب میں آسانی سے جواب دے لے گا, ورنہ ایسے لوگ بھی ہوں گے اللہ ہماری حفاظت فرمائے, ہاں لا ادری, میں نہیں جانتا میرا رب کون ہے, میرا دین کیا ہے, میرا نبی کون ہے. ایسے لوگ بھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل آئے اور آ کر کہا ایک خبر لے کر آیا ہوں, آپ کی امت میں ایک آدمی ہے جب اس کا انتقال ہوگا قبر میں لٹا دیا جائے گا, فرشتے آ کر سوال کریں گے تمہارا رب کون ہے, تمہارا دین کیا ہے, تمہارا نبی کون ہے؟ تو وہ کہے گا میرا رب تو اللہ ہے, تم دونوں فرشتے بتاؤ تمہارا رب کون ہے. میرا دین تو اسلام ہے, تم دونوں بتلاؤ تمہارا دین کیا ہے. میرے نبی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, تم دونوں بتلاؤ تمہارے نبی کون ہے. تو وہ کہے گا, فرشتے کہیں گے منکر نکیر, کیا کہیں گے؟ ارے سوال کے لیے ہم لوگوں کو بھیجا گیا ہے کہ اس کو بھیجا گیا ہے؟ حضور کو بھی بڑی حیرت ہوئی. فرمایا جبریل وہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ حضرت عمر ابن خطاب ہے. عمر ابن خطاب جب بیت اللہ کا طواف کرتے تھے حجر اسود کے پاس آتے تو کہتے اے حجر اسود سن لے, میں کبھی تم کو بوسہ نہ دیتا اگر اللہ کے رسول بوسہ نہ دیے. بیسیوں جگہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے
رائے دینے پر حضور اگر ایسا ہو جاتا 20 جگہ ان کے کہنے پر اللہ کی طرف سے حکم آ گیا۔ شراب نماز کے اوقات میں شراب پی کر نماز میں نیت باندھ کر تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا حضور یہ شراب پی کر نماز پڑھنا یہ منع ہو جاتا تو بڑا اچھا رہتا۔ حکم آ گیا کہ نماز کے وقت میں کوئی شراب نہیں پیے گا۔ سارے صحابہ بیٹھے اللہ کے رسول کی خدمت میں اور ازواج مطہرات بھی ہیں، سب بیٹھی ہوئی ہیں، پردے کا حکم نہیں آیا تھا۔ حضرت عمر کو بڑا خراب لگا کہ حضور کی ساری بیویاں سب کے سامنے، حضور پردے کا حکم آ جاتا تو بڑا اچھا آ گیا، پردے کا حکم آ گیا۔ پردے کا حکم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو عمر نبی ہوتے، عمر نبی۔ فرمایا علم و فہم میں اتنا زیادہ عمر ابن خطاب امت میں آگے ہیں، اگر علم کا علم و فہم ترازو کے ایک پلے میں رکھ دیا جائے اور ساری امت کا علم و فہم الگ کر دیا جائے تو ان کا پلہ بھاری ہو جائے۔ اور ایمان کے بارے میں صدیق اکبر کے بارے میں فرمایا کہ اگر ابو بکر صدیق کا ایمان ترازو کے ایک پلے میں رکھ دیا جائے اور پوری امت کا ایمان ترازو کے ایک پلے میں رکھ دیا جائے، ابو بکر کا ایمان وزنی ہو جائے۔ میرے بزرگوں، ہمارے بڑوں نے محنت کر کے ہمیں دکھایا اور بتایا ہے اور راستہ دکھا کر گئے۔ ہمارے نبی نے ہم کو کسی کے رحم کرم پر نہیں چھوڑا، اپنی امت کو کام وہ دے دیا ہے کہ عالم کا نظام مسخر کرے گا، عالم کا نظام مسخر کرے گا۔ مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تسخیر عالم کا نسخہ ہے، تسخیر عالم کا نسخہ ہے۔ اللہ صحابی سفر میں تھے، سواری پہ سوار تھے، جنگل میں پہنچ گئے، وہاں ایک ڈاکو تھا، اس کا معمول یہ تھا کہ جو بھی ادھر اندر بھٹک کے آ جاتا تھا قتل کر کے اس کا مال لے لیتا تھا، باہر کسی کو خبر نہ ہوتی تھی۔ یہ صحابی پہنچ گئے، ارے بھائی مال تو لے لو، تمہیں کیا ملے گا ہمیں قتل کرنے سے؟ نہیں ہمارا تو اصول یہی ہے، بے اصولی اصول ہے۔ کیا ہے؟ صحابی نے کہا مجھے ذرا 4 رکعت نماز پڑھنے دو۔ جیسے نماز پڑھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، بھائی کہاں اٹھ کے جا رہے؟ او بھائیو، ارے کہاں اٹھ کے جا رہے ہو؟ اب تشکیل کا وقت آ رہا ہے۔